جی طاہر صاحب جی 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 سوال ہے جی مولانا صاحب کو پوچھنا جی ایک جی جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے ہاں ہاں لیکن وہ کہندا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کام کر رہا جی جی لیکن سنت تو ثابت نہیں اس بارے کی خیال ہے؟ تھوڑا سا تو بتائیں کہ کیا کر رہا ہے۔ چلو کوئی کام بھی ہو جو بات انہوں نے اصولاً پوچھی نا، کوئی بات مثلا کہتا ہے کہ وہ قوالی سننے سے اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے، دین کے اور کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنتا ہے، اس طرح کے کام کوئی محبت کی باتیں تو میرے بھائی سننی چاہیے، حضور کی محبت سے بڑھ کر دین کیا ہے، سارا دین یہی ہے۔ مگر یہ بات جو نا کہ وہ قوالی وغیرہ سنتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوالی کی حرمت پر تو سارے علماء اسلام متفق ہیں کہ موسیقی اور ساز حرام ہے، جس نے اس کے خلاف کہا اس کا قول مردود ہو گیا، کسی نے نہیں مانا۔ اور خاص کر کے یہ ہمارے بریلوی دوست ہیں، انہیں تو چاہیے کہ مسائل سماج جو لکھی ہے اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے، وہ خدا کے لیے پڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ کتے بھونکتے ہیں کہ چشتیہ خاندان کے لوگوں نے سنا، یہ بالکل بکواس کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں صاف لکھا کہ جس میں ساز ہوں گے اور تالیاں بجائی جائیں گی اور لڑکے اور عورتیں پڑھیں گے وہ حرام ہے، پوری کتاب ہے، وہ آج کل چھپا کر تقسیم کرنی چاہیے، کیونکہ ان بیچاروں کو لوگ گمراہ کر دیتے ہیں کہ بھائی درباروں پر ہو رہا، درباروں پر جو ہو رہا لوگوں کی اپنی شرارتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر عیسائی خدا بنائے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا، اولیاء اللہ نے نہیں کہا، کسی نے نہیں قوالی کا کہا، تہمت لگاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی ہندوؤں کو مسلمان بننے کی، وہ کتاب پڑھنی چاہیے، انہی بزرگوں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا، تو کسی نے اس کو جائز نہیں کی۔ یہ محبت کوئی نہیں، یہ تو جرم ہے کہ حضور کی بات کے خلاف کرتے ہیں۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو حرام نہیں، لوگ درود شریف پڑھنے وغیرہ اور نئے طریقے نکالیں، اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ محبت میں سچے ہیں تو ان المحب لمن یحب یطیع، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے چلتا کہ محبوب کیا کہتا۔ اگر محبوب کچھ کہتا ہے آپ اپنا طریقہ نکالتے ہیں، محبت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو شیطان نے فریب دیا، ورنہ آپ دیوانے ہوتے کہ یار محبوب جو کہتا ہم تو وہ کریں گے۔ اس لیے یہ بھائی سخت مغالطہ کہ لوگ کہیں ہم محبت میں کرتے ہیں، محبت بے لگام ہے کہ آپ جو جی چاہے دین بنا لیں۔ محبت تو تقاضا ہی یہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرو۔ اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا، ان کا حوالہ بہت ہمارے دوست دیتے، انہوں نے کہا جیسے سنت فعلی ہے نا کہ حضور نے کوئی کام کیا، اسی طرح سنت ترکی ہے، جو آپ نے چھوڑا ہے وہ بھی چھوڑنے پر۔ یہاں انہیں مغالطہ نہیں، آپ نے منع تو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چھوڑا کیوں؟ جب نہیں کیا تو پتہ لگ گیا کہ اچھا ہوتا تو کرتے نا۔ یہ مدارج النبوت سے نوٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جو کیا ہے کرو، جس کو ترک کیا ترک نہ کرو، اس کو یہ نہ بناؤ بات کہ منع کوئی نہیں، منع یہی ہے کہ نہیں آپ نے کیا، ورنہ نیکی ہوتی کرتے نا۔ ہاں تو یہ نہیں محبت وغیرہ کچھ بھی، محبت کے پردہ میں فریب خورگی، شیطان نے مغالطہ دے دیا، محبت نہیں کوئی بھی۔